ہیلو ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ جی دوستو، تصور کریں کہ آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں اچانک ہر طرف آگ بھڑک اٹھتی ہے، پارلیمنٹ کی عمارتیں جل رہی ہیں، سڑکوں پر آنسو گیس اور گولیوں کی آواز گونج رہی ہے، لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور ہزاروں نوجوان اپنے مستقبل کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ یہ کوئی فلم کا منظر نہیں، یہ ہے حقیقت۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے ہماری پڑوسی ملک نیپال میں۔ نوجوان، خاص طور پر جنریشن زیڈ کی طلباء علم، حکومت کے خلاف سڑکوں پر ہیں۔ کچھ گھنٹوں میں ہی یہ احتجاج اتنا طاقتور ہو گیا کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا، وزیر داخلہ کو عہدہ چھوڑنا پڑا اور فوجی کو ملک کی دارالحکومت کی سڑکوں پر تعینات کرنا پڑا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک پرامن ملک اچانک احتجاج، تشدد اور انقلاب کے دہانے پر جا پہنچا؟ اور سب سے اہم سوال، یہ تحریک کہاں جا کر رکے گی؟ آج کی ویڈیو میں ہم کھولیں گے نیپال کی موجودہ صورتحال کے سارے راز۔ نیپال ہمیشہ سیاسی عدم استحکام، بدعنوانی اور امتیازی سلوک کا شکار رہا۔ جب حکومت نے سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کی کوشش کی تو نوجوانوں کو لگا کہ ان کی آزادی چھینی جا رہی ہے۔ یہی تھا احتجاج کا آغاز۔ پھر یہ احتجاج کی شدت کیسا ہوا؟ شروع میں پرامن مظاہرے تھے، پھر پولیس کی کریک ڈاؤن نے معاملہ بگاڑ دیا۔ گولیاں چلی، لوگ زخمی اور ہلاک ہوئے۔ عوامی غصہ بڑھا اور پارلیمنٹ سمیت سرکاری عمارتیں جلائی گئی۔ کئی جیلوں پر حملے ہوئے، ہزاروں قیدی فرار ہوئے۔ ان واقعات کے بعد عوام نے مطالبہ شروع کی۔ خاص طور پر نوجوان چاہتے ہیں کہ ان کو آزادی اظہار ملے، بدعنوانی کا خاتمہ ہو اور شفاف مساوی نظام ملک میں قائم ہو۔ مظاہرین نے عبوری وزیر اعظم کے لیے سابق چیف جسٹس سوشیل کارکی کا نام تجویز کیا ہے۔ حکومت اور فوج کا ردعمل۔ کرفیو نافذ ہوا، فوج سڑکوں پر آ گئی، سوشل میڈیا پر عائد پابندی واپس لے گئی، وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ اگر اصلاحات آئے تو نیپال میں
نئی شروعات ممکن ہے۔ اگر احتجاج بے نتیجہ رہا تو مزید بدامنی اور مایوسی بڑھ سکتی ہے۔ نیپال کی حالیہ صورتحال نے یہ دکھایا ہے کہ نوجوان صرف ٹویٹر یا فیس بک پر پوسٹ کرنے والے صارف نہیں ہیں، بلکہ وہ تبدیلی کی فعال خواہش مند ہیں۔ انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حکومتی اقدامات نے واقعی شفافیت، مراعات کی مساوات اور انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا تو نیپال ایک مثال بن سکتا ہے کہ کیسے جمہوریت اور نوجوان طاقت ایک ساتھ کام کر سکتی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی موضوعات پر بات جاری رہے۔ آپ کی تبصرے کا انتظار رہے گا۔ خدا حافظ، پھر ملتے ہیں۔